اور اس کو صرف جہنم کا نظارہ کروایا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ تو جو شخص نے ایک دفعہ یوں جھلکی دیکھ لی، وہ جہنم کی جھلک دیکھ کر اس کے اوپر، اس نفسیاتی طور پر اس کے اوپر ایسا اثر ہوگا کہ وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی سکھ نہیں دیکھا کوئی۔ اللہ، اس قدر اس کی کیفیت خراب ہوگی صرف جھلک دیکھنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور سب سے معروف تشریح جو بخاری شریف کی حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں اور دیگر احادیث میں آتی ہے، جس کے بارے میں یعنی یہ بہت ساری احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بالکل بچا لے گا اور کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، نیک لوگ جو ہیں کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، نیک بھی لوگوں میں سے ایسی احادیث موجود ہیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی تھے، ان کے غلام نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، غالباً ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اس نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جیسے اپنے مالک کے خلاف کوئی بندہ شکایت کرتا ہے تو شکایت کر کے ساتھ ہی یہ کہا، مسلم شریف کی حدیث ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ یعنی بندہ جب غلام، کوئی نوکر تنگ آیا ہوتا ہے تو کسی کو کہہ ہی دیتا ہے نا، تو وہ بھی بیچارہ تنگ آیا ہوگا، اس نے شکایت بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ وہ تو یہ جنت میں نہیں جا سکے، جہنم میں جائے، ضرور دوزخ میں داخل۔ اللہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، لا يدخلها، وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے فَإِنَّهُ شَاهِدَ بَدْرًا وَحُدَیبِیَّہ، اس لیے کہ وہ تو بدری صحابی ہے، بدر میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھا، حدیبیہ میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھا، تو گویا جو حدیبیہ اور بدر میں ہمارے ساتھ موجود ہوئے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر کوئی ایک دفعہ جہنم میں آئے گا، اس کا مطلب ہے وہ داخل نہیں ہوں گے، بس جہنم پر وارد ہوں گے، آئیں گے جہنم کی طرف، اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ داخل صرف اور صرف وہ ہوں گے جو بد اعمال ہوں گے، جو مشرکین ہوں گے، جو ظالمین ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دیا ثم ننجی الذین اتقوا، جو متقی ہوں گے ان کو تو ہم نجات دیں گے، اس سے بچا لیں گے، آئیں گے سارے متقی بچ جائیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے اس کے اندر گھٹنوں کے بل۔ اس کی وہ تشریح آتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کا نام الصراط بھی فرمایا اور الجسر بھی فرمایا، جسر، کہ اس کے اوپر ایک جہنم کے اوپر ایک پل ہے۔ جسر یا جسر پل کو کہتے ہیں، صحیح تلفظ جسر ہے، تو اس پل کو کہتے ہیں۔ تو اس جہنم کے اوپر جسر ہے، ہم نے اس کو پل فارسی کا لفظ ہے، اردو میں مستعمل ہے، تو ہم نے اس کو اور صراط کو ملا کے اس کا نام رکھ لیا پل صراط۔ ہم کہتے ہیں پل صراط ہے جہنم کے اوپر، اور ہم سب دعائیں کرتے ہیں اللہ پل صراط کی سختیوں سے بچا لے۔ حالانکہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک عربی ہے اور ایک فارسی ہے، تو ان کو ملا کے ہم نے یہ اصطلاح بنائی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پل ہوگا جہنم کے اوپر وہ کون سا ہے، صراط کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس صراط کے بارے میں ایک پل تو ہے، اس کے اوپر ہر ایک نے گزرنا ہے۔ تو یہ جو ان منکم الا واردھا ہے نا، اس کا تعلق اس پل سے گزرنے کے ساتھ ہے۔ اور اس پل کے بارے میں مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ادق من الشعر، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر، تصور کیجئے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، تو پھر اس پر سے گزرنے والا تو معاملہ کوئی نہیں ہے نا، کیسے گزرے گا کوئی؟ فزیکلی یا اپنی سمجھ کے مطابق اس کے اوپر سے گزرنے والی کوئی بات نہیں۔ اللہ، وہاں پہ کسی نے گزرنا ہے تو ایمان کی وجہ سے گزرنا ہے، ایمان گزارے گا،
تقوی گزارے گا. ثم ننجی الذین اتقوا، جو تقوی والے ہوں گے ان کو ہم وہاں سے گزار دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس پل پر سے، اس صراط سے اور الجسر سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گزروں گا اور وہ گزریں گے جو میرے ساتھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنائے. اور گزرنا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی کا کوندہ. بجلی چمکتی ہے نا، یہ آسمانی بجلی، تو پتہ چلتا ہے کس وقت کہاں ہے. ایک لحظے میں ادھر ہوتی ہے اور اسی لحظے میں کہیں اور پہنچ چکی ہوتی ہے. سیکنڈ کے 10ویں حصے میں یا سیکنڈ کے بھی کچھ حصے میں یہ کہیں نہ کہیں پہنچ چکی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب ایمان پہلا گروہ گزرے گا وہ ایسے گزرے گا جیسے بجلی گزرتی، یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ جہنم کے پل سے گزر جائیں گے. اللہ ام منکم الا واردھا، آئیں گے تو صحیح لیکن وہ جہنم کے اوپر سے آرام سے گزر جائیں گے. گویا یہ وہی ہوں گے جو بجلی کی طرح سے گزر گئے، ان کو کیا پتہ چلا کہ ہم جہنم کے اوپر سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یوں گزار دے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ پرندوں کی طرح گزریں گے، کچھ آندھی کی طرح گزریں گے، تیز ہوا کی طرح گزر گئے. کچھ پرندوں کی طرح گزر گئے، کچھ گھوڑوں کی طرح گزر گئے. کوئی گروہ ایسا ہوگا جو دوڑتے ہوئے لوگوں کی طرح گزر جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو پیدل چلتے چلتے گزریں گے. اللہ اکبر. کچھ ایسے ہوں گے جو رینگ رینگ کے زخمی ہو کے نکلیں گے. یہ ہر شخص نے اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مضبوط ایمان، ایسا خالص تقوی عطا فرمائے کہ ہم پہلے گروہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجلی کی طرح ادھر گزر جائیں. اللہ اکبر. اور ایک بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آخری گروہ گزرے گا نا، جو زخمی ہو کے پیدل گزرنے والوں کی طرح گزر جائیں گے، بمشکل گزریں گے، تو اس کے پیچھے جو لوگ ہوں گے نا وہ زخمی ہو کے کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے، اور وہ اہل ایمان جو سب سے آخر پہ گزریں گے وہ ان کو دیکھ لیں گے کہ یہ جہنم میں گر رہے ہیں، تو وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے مطالبہ کریں گے خود گزرنے کے بعد، اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ یہ جو ہمارے ساتھی پیچھے جہنم میں گر گئے ہیں یا اللہ تو ان کو بھی نکال دے. اللہ اکبر. یعنی خود مشکل سے گزرے، رینگ رینگ کے گزرے، زخمی ہو کے نکلے، لیکن جو گر گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے یا اللہ ان کو جہنم سے نکال دے. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں تو اتنا ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اذن دے دے گا، اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا کہ جاؤ ان کو نکال لاؤ جن کے دل میں ایمان باقی ہے. لیکن ایک حدیث میں اس کے بھی 3 مراحل ہیں. فرمایا کہ جاؤ ان کو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ان کو نکال لاؤ جن کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو نکال لاؤ. وہ اہل ایمان، اب دیکھیں سفارش شفاعت کا تصور سمجھ لیجئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اذن ملنا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائیں گے. یہ تو ان جنتیوں کی بات ہے جو رینگتے ہوئے جہنم سے گزرے اور بالکل آخری درجے کے اہل ایمان، یہ بھی اللہ کے ہاں سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ جو گرے ہوئے ہیں ان کو بھی نکال لا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے ان کو نکال لاؤ. وہ جا کے نکال لائیں گے. پھر بھی بہت سارے لوگ اس میں رہ جائیں گے. ابھی پھر وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال لاؤ. اللہ اکبر. ابھی بھی بہت سارے لوگ جہنم میں رہ جائیں گے، تو وہ پھر دعا کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال. اور مسلم شریف کی حدیث میں پھر الفاظ ہیں پھر جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال دیں گے. گویا ہر وہ شخص جہنم سے نکل آئے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. گناہگار ہوں گے لیکن مشرک نہیں ہوں گے.
گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگ لی، پھر گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگ لی، جتنا بھی گناہ گار شرک نہیں اللہ سے کرتا۔ اللہ، یہ ہے باٹم لائن۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں باٹم لائن شرک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ سب معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اور باٹم لائن یہی ہے جو شرک کے بغیر آ گیا، اور وہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کا شرف حاصل ہوا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ تمہیں پتہ ہے اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، عرض کیا اللہ کو معلوم ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ خالص اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا حق اللہ پر، جو ایک کا حق ہوتا ہے نا وہ دوسرے کا ذمہ داری ہوتی ہے، گویا اللہ کے ذمے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق ہے اللہ پر، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو شرک نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عذاب نہ کرے، یہ اس بندے کا اللہ پر حق ہے کہ بغیر شرک کے اللہ کے پاس پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عذاب نہیں کرے گا۔ یہ باٹم لائن۔ جو شرک کرتا ہے وہ پھر جتنے مرضی نیکیاں کرتا پھرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا کیا کرو۔ یہ دعا، یہ جو شرک ہے نا، یہ چیونٹی کی چال چلتا ہے، انسان کے اوپر چڑھ جاتا ہے، جیسے چیونٹیاں جسم کے اوپر چڑھ جاتی ہیں بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اسی طرح شرک کا پتہ نہیں چلتا، یہ بندے کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم، یہ دعا سکھائی نبی کریم۔ اللہ اس شرک سے بھی بچا جس شرک کا مجھے علم ہو، اور اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اللہ کہیں انجانے میں بھی شرک نہ ہو جائے۔ اور وہ جو ترمذی شریف کی حدیث قدسی ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے حدیث قدسی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، سبحان اللہ، اگر تو زمین بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں کی، تیرے گناہوں کی زمین، اللہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھری ہوئی خطائیں لے کے آ جائے نا میرے پاس، اللہ فرمایا میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا، صرف ایک شرط ہے کہ اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہو، شرک نہیں کیا، تیرے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ لہذا یہ مشرکین مکہ کو بنیادی انذار ہے اور دھمکی ہے دعوت توحید کے ساتھ ساتھ کہ بچ جاؤ، وگرنہ جہنم میں تم اسی طرح جلو گے۔ اور جو ظالم ہے، جو یہاں پہ بنظر الظالمین فیہا جسیہ، کہ ہم اس میں ظالموں کو گھٹنوں کے بل اوندھے منہ گرا ہوا چھوڑ دیں گے، تو ظالم سے مراد کون ہے؟ خود قرآن نے بتایا ان الشرک لظلم عظیم سورہ لقمان کے اندر، کہ اصل میں ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو جو مشرک ہوں گے اس طرح سے اوندھے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ فرمایا متقی وہاں سے نکل آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے جو نکل آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جو وہاں پہ باقی جہنم میں کٹ کٹ کے گر جائیں گے۔ لہٰذا سمجھ میں یہ بات آئی کہ ام منکم الا واردھا کا معنی یہ ہے کہ آئیں گے سارے جہنم کے پاس، لیکن جہنم میں داخلہ وہ صرف اور صرف جہنمیوں کا ہوگا۔ جو جنتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا،
وہ اس پل کے اوپر سے ایسے گزر جائیں گے جیسے دوڑتے ہوئے گزر گئے، یا بجلی کا کوندہ، یا آندھی کی طرح، یا ہوا کی طرح۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کامل ایمان نصیب فرمائے کہ ہم بھی اس پل کے اوپر سے جس کا نام الصراط یا الجسر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں اسی طرح آسانی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اب ڈائریکٹ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت مخاطبین تھے۔ میں نے عرض کیا کہ شروع میں سورہ مریم کے شروع میں نصارہ مخاطب تھے، اور حضرت مریم کا ذکر کر کے، حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کر کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے جو ان کا شرک تھا عیسائیوں کا، اس کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے شرک کی تردید کی گئی ہے، اور فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں جو بڑی کھلی اور روشن آیات ہیں، روشن نشانیاں، روشن دلائل۔ اچھا، آیات کے بارے میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ ذہن میں رکھا کریں، کبھی اس بات کو ذہن سے محو نہ ہونے دیا کریں۔ آیت سے مراد جملہ یا فقرہ نہیں ہے۔ ہم نے آیت سے مراد جملہ یا فقرہ سمجھا ہوا ہے۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اور جب اللہ فرماتا ہے آیاتنا یا آیاتنا، تو یہ اللہ کی وہ نشانیاں جو ان آیات، ان فقروں میں بیان ہوئی ہیں، جو قرآن کے اندر لفظی طور پر بیان ہوئی ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں۔ یہ جملے، یہ فقرے، جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ جملے، ان کو قرآن نے جملہ نہیں کہا، اللہ اکبر، ان کو آیات کہا ہے۔ یہ آیات ہیں۔ آیات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی نشانیاں ہیں، اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو آفاق و انفس میں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، پوری کائنات میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یوقنون لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں، یہ ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں، اور ہمارے اپنے وجود کی نشانیاں، آفاق و انفس کی نشانیاں۔ یہ جو قرآن کے اندر جملے ہیں، ان میں بھی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ فرق یہ ہے، اللہ سمجھ لیجئے بات، یہ جو آیات نشانیاں بیان کرتی ہیں بیانیہ انداز سے، ہمارے فکر کو جھنجھوڑتی ہیں، یہ نشانیاں اور ہمارے کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو آیات بینات ہیں وہ یہ بھی ہیں، اور آیات بینات وہ بھی ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، ساری آیات بینات۔ لہذا جو شخص ان آیات بینات کو پڑھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتا ہے، تو اس کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، یہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی مجھے وہی کچھ نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ جان لیتے ہیں حتی یتبین لہم انہ الحق۔ قرآن کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں ان کو ارد گرد بھی دکھائیں۔ سائنسی تحقیقات، یہ روز روز کے نئے نئے علوم کا جو کو ایکسپلور کرنا، کائنات کو ایکسپلور کرنا، انسان کے وجود کی ایسی ایسی جہات کو ایکسپلور کرنا کہ یہ ارد گرد پھیلی ہوئی ساری کائنات اور انسان کے وجود کی کائنات، فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ ارد گرد کی کائنات میں یہ نشانیاں ہم ان کو دکھاتے جائیں گے، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح اور ظاہر ہو جائے گا انہ الحق، کہ یہ جو قرآن کے اندر بیان ہوئی نشانیاں ہیں یہی حق ہے، قرآن ہی حق ہے، یہ واضح ہوگا۔ لہٰذا وہ آہستہ آہستہ جو دنیا کائنات میں تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ قرآن کی باتوں کو آہستہ آہستہ ان سے ثابت ہوتی چلی جاتی۔ لہٰذا سائنس اپنی چیزیں بدلتی رہتی ہے، قرآن کی بات نہیں بدلتی۔ قرآن نے جو 1500 سال پہلے بات کہہ دی وہی ہے، اور قیامت تک آنے والی تحقیقات جب وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کی کوئی حقیقت
قرآن کی بیان کی ہوئی حقیقت سے کے خلاف. یہ ہے ان آیات کا مطلب. لہذا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی ہماری آیات بینات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہ واضح اور روشن آیات، یہ نشانیاں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اچھا چاہیے تو یہ کہ انسان کو ان آیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے. جب آسمان کی بات ہو، زمین کی، قرآن تو بات ہی اس سے شروع کرتا ہے کہ اس اللہ کو مانو جو آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا. اسی وقت بندے کو سوچ میں پڑ جانا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ دنیا کائنات میں کوئی ایسا بندہ، ایسی ہستی تاریخ میں کوئی ہوئی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ آسمان میں نے بنایا؟ کوئی تاریخ کے اندر ایسا کوئی بڑے سے بڑا فرعون جابر کوئی ہوا ہے جس نے کہا ہو کہ یہ زمین میں نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے وہ سوال اٹھائے ہیں کہ جس کا کوئی دعوے دار ہے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ آسمان زمین ہم نے پیدا کیے. بتاؤ کوئی اور ہے جس نے کہا ہو کہ میں نے پیدا کیے ہیں؟ مجھے دکھاؤ کوئی اور پیدا کرنے والا ہو. تو جو پیدا کرنے والا، سورہ نحل ہم پڑھ آئے، تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ اور جو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیسے سوالات ہیں وہ. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات، دیکھیں مذاہب دنیا میں دعوے تو سارے کرتے ہیں. سن لیجئے ایک بات، اپنے اسلام کے بارے میں ڈیفینسو ہونے والے ضرور یہ بات کان کھول کے سن لیں. ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں کبھی بھی کسی شک اور شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے، اور وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لہذا انسان کے ذہن میں جتنے سوالات اٹھتے ہیں نا، انسان کی جو ورلڈلی لائف ہے، انسان کی جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے، اس سے اس کو سوال کے جواب ملتے جاتے ہیں. قرآن فکری رہنمائی کرتا ہے، عملی طور پر کائنات اس کو انڈورس کرتی ہے، اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں خود ثابت ہوتی چلی جاتی ہیں. لہذا مذاہب کے دعووں میں یا وحی الہی کے دعووں میں، جیسے سامی ادیان دعویٰ کرتے ہیں، تورات والے، انجیل والے سارے دعویٰ کرتے ہیں، یا غیر سامی ادیان، اب بدھزم، ہندوازم، سارے مذاہب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیں اور ان کے دلائل کو اکٹھا کر لیں، اور دلائل کو اکٹھا کر کے ان کے دلائل اس دھرتی پر، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی ٹیلی کرتے جائیں، تو جو فکر ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے ذریعے سے جس کی تصدیق ہوتی جائے اس کو مان لیجئے، اور جس کی تصدیق نہ ہو اس کو چھوڑ دیجئے. آپ اگر اس معیار پر بھی اگر کسی فکری رہنمائی کو اور کسی دین کو پرکھیں گے تو آپ کو ایک واحد دین اسلام نظر آئے گا جو آپ کے ورلڈلی لائف اور آفاق و انفس کے دلائل کی تائید کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، وگرنہ آپ سارے مذاہب درمیان میں رہ جائیں. یہ وہ بات ہے جو سید سلیمان ندوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خطبات مدراس کے نام سے ان کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، جو انہوں نے خطبات دیے تھے مدراس کے اندر جس میں سارے مذاہب کے لوگ تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ایک معیار طے کر لیں کہ بانی مذہب کو کیسا ہونا چاہیے. ہم پہلے ایک معیار طے کر لیتے، اس کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، پہلے وہ طے کر لیتے ہیں. وہ طے کرنے کے بعد سارے بانیان مذاہب کو لیتے آئیں اور اس معیار کے ساتھ ٹیلی کرتے جائیں. کون کون اس معیار پر پورا اترتا ہے، آپ بالآخر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور اس معیار پر پورا ہی نہیں اترتا. بعینی ہی معاملہ اللہ کے قرآن کا ہے، پورے دین اسلام کا ہے. آپ پوری دنیا کے مذاہب کو اکٹھا کر لیں اور لا کے ایک معیار بنائیں کہ دین کیسا ہونا چاہیے، ایک معیار بنائیں کہ وحی الہی کی انٹرپریٹیشن کیا ہونی چاہیے. آپ اس کو کر کے جب دیکھیں گے تو آپ کو پوری دنیا میں کوئی مذہب، کوئی دین کا دعویٰ کرنے والا کوئی نظریہ آپ کو آپ کے آفاق و انفس سے انڈورس ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا سوائے اللہ کے قرآن. لہٰذا اس کے اوپر آ جائے گی. یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
بینات، جب ہماری واضح اور کھلی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دیکھیں اور فوراً مان لیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ قال الذین کفروا، کافروں کا ایک عجیب رویہ ہے، وہ بجائے مان لینے کے وہ کہتے ہیں للذین آمنوا، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ایک دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیا، یہ بتاؤ کہ سماجی مقام و مرتبے کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ ای الفریقین خیر مقاما، سماجی مقام و مرتبہ کس کا بہتر ہے؟ ہمارے ساتھ سردار ہیں، ہمارے ساتھ ابو جہل ہے، ہمارے ساتھ ولید بن مغیرہ ہے، ہمارے ساتھ نضر بن حارث ہے، ہمارے ساتھ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ہمارے ساتھ تو سارے سردار ہیں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ بلال حبشے سے آیا ہوا، اللہ، سہیب روم سے آیا ہوا، اللہ، خباب بن ارد رضی اللہ تعالی، یعنی تمہارے ساتھ ہیں کون؟ تو بتاؤ مقام و مرتبے کے اعتبار سے، سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے، یعنی فکری دلیل جواب دے گئی، دلائل نہیں، آیات بینات کا اقرار نہیں، بلکہ آگے سے کٹ حجتی، یہ کافر دلیل دیتے ہیں، بتاؤ تم تو دھکے کھاتے پھرتے ہو، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا سوشل سٹیٹس کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، ندا کا معنی ہوتا ہے آواز دینا، اور ندی ان کا معنی ندی اور نادی، اس کا معنی محفل اور مجلس بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہم نشین بھی ہوتا ہے، ہم نشین، وہ جو سورہ علق کے اندر بیان ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَ، ابو جہل بدبخت، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی نا، اور اس نے طے کیا تھا کہ اب میں نے کسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے یہ اپنے خبث باطن کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں نے اب کسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی زمین پہ رکھے ہوئے دیکھ لیا تو میں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کے کچل دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے یہ اظہار کا ارادہ کیا، قسم اٹھائی، اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدے میں تشریف فرما تھے، آپ نے سجدہ کیا ہوا تھا، سجدے کی حالت میں تھے، وہ آپ کی طرف بڑا اسے ارادے سے، اور سارے کافر دیکھ رہے تھے کہ آج ابو جہل نے کوئی کام دکھانا ہے، تو جب یہ آگے بڑھا تو ایک دم یوں اس نے آگے سے جیسے کوئی چیز پڑی ہوتی یوں کر کے پیچھے کو بھاگ رہا، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے آگ سی تھی آگے مجھے پڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ اگر آگے آتا نا تو ہم اس کا تیا پانچا کر دیتے، فَلْيَدْعُ نَادِيَ، وہاں فرمایا یہ چاہے اپنے ہم نشینوں کو بھی بلا لے، سارے لوگوں کو ساتھ بلا لیتا پھر بھی اس کا حشر یہی ہوتا، فَلْيَدْعُ نَادِيَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نادی، تَأْتُونَ مِن نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم آتے ہو اپنی جو بری محفلیں ہیں اس سے اٹھ کے آتے ہو، برائی کی محفلیں سے جاتے ہو، تو گویا نادی کا معنی محفل بھی ہوتا ہے، مجلس بھی ہوتا ہے، ہم نشین بھی ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں احسن و ندیہ، دیکھو مجلس کس کی اچھی ہے، تمہارے ساتھ تو چند لوگ بیٹھے ہوتے، اللہ اکبر، چے نسبت خاک را بعالم پاک، ہماری کیا نسبت کسی کے ساتھ، ان پاک ہستیوں کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ۔ لیکن آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، یہاں اسی حال میں کوئی تھیٹر ڈرامہ کر لیں تو پھر اس حال کی کیفیت دیکھ لیں، اور یہاں درس قرآن ہوتے 5 سال ہو گئے تو آپ کیفیت دیکھ لیں کتنے لوگ بیٹھے، تو پھر اگر کوئی تھیٹر ڈرامے والا اگر کہے کہ دیکھو تو صحیح رش کدھر ہے، تو یہ کوئی دلیل ہے؟ کافر ہمیشہ یہی دلیل لیتے ہیں، کافروں کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ دیکھو ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، دیکھو مقام و مرتبہ کس کا، سوشل سٹیٹس کس کا، تم تو دھکے کھاتے پھرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور احسن ندیا، مجلس کس کی اچھی، ہماری محفلیں، ہماری میٹنگز، ہماری سوسائٹی، اور تم اپنی سوسائٹی دیکھو اس میں کون ہے، اللہ اکبر۔ یہ آیات بینات کے جواب میں دلیل تو ہوتی کوئی نہیں، پھر یہ دلیلیں آتی ہیں کہ ہمارا سماجی مقام و مرتبہ
اور ہماری مجلسیں تمہاری مجلسوں سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ وَهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اللہ اکبر۔ تم یہ دلیلیں نہ دیا کرو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتاؤ کم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنی ہی بستیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں اس سے پہلے۔ اہلکنا قبلہم، ہم نے ہلاک کر دی، برباد کر دی۔ ہم احسن اثاثا، وہ ساز و سامان سے بھی تم سے بہتر تھے، ورئیا، اور ظاہری نمود و نمائش کے اعتبار سے بھی تم سے بہت بہتر تھے، اور وہ تباہ و برباد ہو گئے تو تم کس باغ کی مولی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔